السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے کسی بھی معاہدے کو اسرائیل کو اس وقت تک جنگ جاری رکھنے کی اجازت دینی چاہیے جب تک وہ اپنے جنگی اہداف حاصل نہیں کر لیتا۔ نتنیاہو نے مزید کہا کہ اس معاہدے کے تحت غزہ اور مصر کی سرحد سے حماس کو ہتھیاروں کی اسمگلنگ کو روکنے سمیت ہزاروں عسکریت پسندوں کو شمالی غزہ واپس جانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ نتنیاہو نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل زندہ یرغمالیوں کی سب سے بڑی تعداد کی واپسی کے لیے کام کرے گا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ غزہ پر حملوں کا مقصد حماس کی فوجی طاقت کو ختم کرتے ہوئے اس کے غزہ پر دوبارہ کنٹرول کو روکنا ہے۔ اسرائیلی چینل 12 کی طرف سے کرائے گئے ایک سروے میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ نصف سے زیادہ اسرائیلیوں کا خیال ہے کہ غزہ میں جنگ جو تقریباً 9 ماہ سے جاری ہے وہ نتنیاہو کے سیاسی تحفظات کی وجہ سے طول پکڑ رہی ہے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے حامی وزیر خزانہ سمیٹرچ نے کہا ہے کہ غزہ پر حملے جاری رہنے چاہیے۔ سمیٹرچ نے سوشل میڈیا سے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنے مقاصد میں کامیابی تک غزہ پر حملے جاری رکھنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کا دم کم نکل گیا ہے اور اب وہ فائر بندی کے لیے فریادیں کر رہی ہیں۔ اس وقت حملے روکنا حماس کو سنبھلنے کا موقع دے کر دوبارہ جنگ کرنے کی اجازت دینے کا مفہوم رکھتا ہے۔ سمیٹرچ نے غزہ پر حملوں کے دوام سے متعلق بیان ایک ایسے وقت پر جاری کیا ہے جب تل ابیب اور حماس کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے مذاکرات ایجنڈے پر ہے۔ بیان میں اپنے زمانی انتخاب کی وجہ سے توجہ کا مرکز بن رہا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیل کے وزیراعظم بنیامین نتنیاہو نے بھی اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ غزہ میں اگر کوئی فائر بندی سمجھوتہ طے پاتا ہے تو اس سمجھوتے کو اسرائیل کو اپنے اہداف میں کامیابی تک غزہ پر دوبارہ حملے کا حق دینا پڑے گا۔ اسرائیل کی داخلہ خفیہ ایجنسی شین بیت کے ڈائریکٹر روٹن بار کی زیر قیادت اسرائیلی مذاکراتی وفد قیدیوں کے تبادلے کے اور رافع سرحدی چوکی کے انتظام کے مذاکرات میں شرکت کے لیے آج مصر کے دارالحکومت قاہرہ روانہ ہو گیا۔ لبنانی حزب اللہ نے اسرائیل کے زیر قبضہ گولان کی پہاڑیوں پر قائم سب سے بلند اسرائیلی فوجی اڈے کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا، تاہم اس ڈرون حملے سے اسرائیل کے کسی نقصان کا دعویٰ نہیں کیا گیا ہے۔ آج کے اس ڈرون حملے کا ہدف ہرمن کی پہاڑی پر اسرائیلی فوجی ٹھکانہ اور مانیٹرنگ کا اڈہ ہے، جہاں سے وہ ان پہاڑیوں پر موجودہ کرشام اور علاقے کے دوسرے ملکوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ حزب اللہ کے نزدیک یہ اس نوعیت کا پہلا ڈرون حملہ تھا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ ڈرون حملہ گولان کی بلندی پر اسرائیل کو نقصان پہنچانے سے زیادہ دھمکانے کے لیے تھا۔ العربیہ کے مطابق اسرائیل کی طرف سے ابھی تک اس ڈرون حملے کے بارے میں کوئی رد عمل یا تبصرہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں اسرائیلی جنگ شروع ہونے کے روز یعنی 7 اکتوبر سے ایک روز بعد 8 اکتوبر کو ہی شروع ہو گئی تھی۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان سرحدی جھڑپوں اور کشیدگی کا غیر معمولی طور پر طویل سلسلہ 2006 کی 2 طرفہ باضابطہ جنگ کے بعد اب تک سنگین ترین معاملہ ہے۔ اس کے نتیجے میں خطے میں ایک زیادہ دور تک کشیدگی اور ایک باقاعدہ جنگ کا بھی خطرہ پیدا ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے سرفہرست اخبارات میں سے ایک ہیریٹس اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج نے اپنے شہریوں کو خود ہدف بنایا ہے۔ اخبار کی شائع کردہ خبر کے مطابق 7 اکتوبر کو فلسطین تحریک مزاحمت حماس کے حملوں میں اسرائیل نے اپنے شہریوں پر ہنی بال پروٹوکول کا استعمال کیا۔ اخبار نے لکھا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل نے اپنے شہریوں کو اغوا ہونے سے بچانے کے لیے انہیں قتل کرنے کو ترجیح دی۔ اسرائیل فضائیہ نے کم از کم 3 فوجی بیسوں اور فوجی چوکیوں پر بمباری کی۔ اسرائیلی قیدیوں کو غزہ لے جانے والی گاڑیوں کو بھی خود اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوجی ذرائع کے حوالے سے شائع کی گئی خبر کے مطابق فوج کو حکم دیا گیا ہے کہ علاقے کو منطقہ موت میں تبدیل کر دیا جائے۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ کوئی ایک بھی گاڑی غزہ کی طرف نہیں جا سکے گی۔ 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے اغوا کیے گئے متعدد افراد کو اسرائیل نے خود فائرنگ کر کے ہلاک کیا۔ واضح ہے کہ ہنی بال پروٹوکول اسرائیل کی عسکری اصطلاحات میں سے ایک ہے۔ اس اصطلاح کے معنی اپنی فوجیوں کو یرغمال ہونے سے بچانے، انہیں خود قتل کرنے کا ہے۔ اسرائیلی فوج نے 6 فروری کو اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک کی یہودی رہائشی بستی کے ایک مکان پر بمباری اور نتیجتاً 12 اسرائیلی قیدیوں کی ہلاکت سے متعلق تحقیقات شروع کروائی تھی۔ فرانس کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ بائیں بازو کے نیو پاپولر فرنٹ اتحاد نے فرانس میں پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے 577 رکنی قومی اسمبلی میں 182 نشستیں حاصل کی ہے۔ دوسرے نمبر پر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے اتحاد نے 168 نشستیں حاصل کی۔ دائیں بازو کی نیشنل ریلی پارٹی پارلیمانی انتخابات میں تیسرے نمبر پر رہی اور اس نے ملک کی پارلیمان کے ایوان زیریں میں 143 نشستیں حاصل کی۔ ریپبلکن پارٹی نے 45 نشستیں حاصل کی جبکہ باقی جماعتوں نے کل 39 نشستیں حاصل کی۔ فلائی دبئی کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ اکتوبر 2024 تک 6 نئے مقامات کے لیے پروازیں شروع کی جائے گی۔ بین الاقوامی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق 6 مزید روٹس کے بعد 2024 میں نئے مقامات کی تعداد 14 ہو جائے گی۔
فلائی دبئی نے اس سال کے آغاز سے اب تک عالمی نیٹ ورک کے اندر 8 نئے مقامات کے لیے اپنی پروازیں شروع کی تھی۔ فلائی دبئی اکتوبر تک جن 6 نئے ایئرپورٹس کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کرے گی، ان میں 4 یورپی ممالک شامل ہے۔ یورپی نیٹ ورک میں 21 ممالک کے 43 ایئرپورٹس تک رسائی ہوگی۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے آئرلینڈ کے نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع مائیکل مارٹن نے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ سرکاری خبررساں NCSPA کے مطابق رابطے کے دوران سعودی عرب اور آئرلینڈ کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ اس سال دونوں ملک 2 طرفہ تعلقات کے قیام کی 50ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ مختلف شعبوں اور یورپی یونین کے فریم ورک کے اندر تعلقات مضبوط بنانے کی خواہش پر زور دیا گیا۔ انہوں نے غزہ کی پٹی، لبنان کی صورتحال اور خطے میں تنازعات بڑھنے کے خطرے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اسپورٹس کے شعبے میں متعدد کھلاڑیوں کو سعودی شہریت دینے کی منظوری دے دی۔ یہ اقدام ویژن 2030 کے تحت اسپورٹس کے شعبے کو ترقی دینے کے لیے ولیعہد شہزادہ محمد بن سلمان کی ہدایت کی روشنی میں ہے۔ اخبار 24 کے مطابق جن کھلاڑیوں کو سعودی شہریت دی گئی، ان میں امریکی فٹ بال پلیئر مریم تمیمی، حارث زمک، عبدالباسط سلیمان عبداللہ اور محمد بن داؤد طولو فیلڈ اینڈ ٹریک پلیئر کے نام سے شامل ہے۔ موئے تھائی پلیئر عبداللہ محمد، برطانوی ٹینس پلیئر عیسیٰ شیر علی، فرانسیسی ٹینس پلیئر میسان حسین، گولفر شہر جیو موسی عارف اور شامی موئے تھائی پلیئر تسنیم خصاب کو بھی شہریت دی گئی ہے۔ واضح کہ سعودی عرب نے ویژن 2030 کے تحت اسکلڈ پروفیشنلز کے لیے اپنی شہریت کھول دی ہے، جس کا مقصد مملکت کی اقتصادی ادوار سماجی ترقی کو بڑھانے کے لیے غیر معمولی ہنر کو راغب کرنا اور برقرار رکھنا ہے۔ 2021 میں بھی شاہی فرمان کے تحت زندگی کے مختلف شعبوں میں نمایاں صلاحیت اور کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو سعودی عرب کی شہریت دی جا چکی ہے۔ سعودی عرب میں ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ چالان کی ادائیگی کے لیے دی جانے والی مہلت کے ختم ہونے میں 30 دن باقی رہ گئے ہیں۔ مہلت سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابشر پورٹل کے ذریعے رجسٹر کرنے کے بعد ادائیگی کے لیے مزید 90 دن کا وقت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ایوان شاہی سے اپریل کے مہینے میں ٹریفک کی خلاف ورزیوں پر عائد کیے جانے والے جرمانوں کی ادائیگی کے لیے 50% رعایت کا اعلان کیا گیا تھا، جس کی مدت 18 اکتوبر 2024 کو ختم ہو جائے گی۔ ایوان شاہی سے دی گئی 50% رعایت ان چالانز پر لاگو ہوتی ہے جو 18 اپریل 2024 سے قبل کے ہوں گے۔ ان تاریخ کے بعد ہوئے چالانز پر رعایت 25% ہے، جس کی مدت ختم ہونے میں 30 دن باقی رہ گئے ہیں۔ جدہ سیزن 2024 کے تحت تفریحی سرگرمیاں جاری ہے۔ عوام کے علاوہ مختلف ممالک کے سفارتکاروں کی جانب سے بھی پیش کیے جانے والے پروگراموں میں دلچسپی ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی خبررساں NCSPA کے مطابق اس سال جدہ سیزن کا سلوگن ونس اگین رکھا گیا ہے، جس کے تحت پویلین بنائے گئے ہیں جن میں امیجن مونیٹ کے عنوان کے تحت مختلف فنکاروں کے بنائے ہوئے شاہکار رکھے گئے ہیں۔ مصوری کے 200 سے زائد نارد نمونے یہاں نمائش میں رکھے گئے جو 1914 سے 1926 میں بنائے گئے تھے۔ مختلف ممالک کے سفارتکاروں کو مصوری کی نمائش کا دورہ کرایا گیا۔ نمائش میں 3D ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے وہاں آنے والوں کو پینٹنگ کے بارے میں معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے معاملے پر سندھ ہائی کورٹ میں جواب جمع کرواتے ہوئے وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ایکس بحال نہیں ہو سکتا۔ ڈان نیوز کے مطابق اپنی رپورٹ میں وزارت داخلہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے بتایا کہ وزارت داخلہ کا کام پاکستان کے عوام کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پابندی سے پہلے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان میں ایکس پر پابندی آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ آرٹیکل 19 آزادی اظہار رائے کی اجازت دیتا ہے، تاہم آزادی اظہار رائے پر قانون کے مطابق کچھ پابندی بھی ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا اور ایکس پر ملکی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد اپلوڈ کیا جاتا ہے۔ ایکس ایک غیر ملکی کمپنی ہے جس کو متعدد بار قانون پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کے جواب میں موقف اختیار کیا گیا کہ ان کے پاس عارضی طور پر ایکس کی بندش کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر بحری امور قیصر احمد شیخ نے ARY نیوز کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں کہا کہ بانی پی ٹی آئی سے پس پردہ معاملات چل رہے ہیں۔ سیاسی طور پر مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وفاقی وزیر بحری امور کا کہنا تھا کہ ملک سب کا ہے، ہر ایک کو ایک قدم پیچھے ہٹ کر لچک دکھانا ہوگا۔ صرف بانی پی ٹی آئی نہیں، ہمیں بھی بات کرنا پڑے گی اور کوئی حل نہیں۔ مذاکرات سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے لیے بیٹھنا تو پڑے گا، جیل میں کیا نکال لیا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی مذاکرات سے پہلے شرطیں منوانے کی بات نہیں ہوتی، اگر شرطیں مان لیں تو پھر مذاکرات کس بات کے کرنے ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کا ایک رول رہا ہے اور عوام نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ پاکستان کے معاشی اور معاشرتی حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ اب تک لاکھوں نوجوان اور اپنے شعبوں کے ماہرین ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ نامساعد حالات، بے روزگاری، بدامنی، جان و مال کا خوف یا سنہرے مستقبل کا خواب جس کو دیکھو پاکستان سے نکلنے کی بات کر رہا ہے۔ صرف مزدور طبقہ ہی نہیں بلکہ کوالیفائڈ انجینئرز، ڈاکٹرز، اکاؤنٹنٹ سمیت مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بھی ہاتھوں میں ڈگری اٹھائے صرف یہی بات کر رہے ہیں۔ پاکستانیوں میں گزشتہ چند سالوں میں ملک چھوڑنے کے بڑھتے ہوئے اس رجحان کے حوالے سے تازہ گیلپ سروے میں بتایا گیا ہے کہ 54% پاکستانی ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں۔ ان میں سے 56% معاشی تنگی، 24% بدامنی اور 14% کو یہاں اپنا مستقبل تاریک دکھائی دے رہا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2015 سے رواں سال 2024 کے ابتدائی 5 ماہ تک 9.5 سال میں مجموعی 62,20,000 سے زائد پاکستانی اپنا وطن چھوڑ کر دیگر ملک چلے گئے ہیں۔